بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ اقتباس ہے، دو ہیں ایکچولی، لیکن اس طرح ہے لگتا کہ جیسے ایک ہی ہے۔ یہ ہے سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کے مسئلہ ہے ملکیت زمین، ان پر یہ ان کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ میرا خیال یہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ پاکٹ سائز ہے ذرا موٹی سی، لیکن سائز اس کا پاکٹ سائز کتاب ہے۔ پہلی بات کر چکا ہوں جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ اصلاحات لگائیں بنانے کی کوئی زرعی اصلاحات قائم کرنے کی کوشش کی، تو سید صاحب نے یہ کتاب لکھی، ان کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ بات میں صرف آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہتا ہوں، صرف ایک اینگل سے سمجھیں۔ انہوں نے یہ بات جو لکھی ہیں یہ اسلام کو سامنے رکھ کے لکھی ہے، اسلام کا نام لیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی چیز بالکل بائیں ہی آپ نظام سرمایہ داری اس کو سامنے رکھ کے پڑھیں، اور یا آپ اشتراکیت اب جو ہے، جب ہم نظام سرمایہ داری پر رہنے نے جو یہودیوں کا نظام ہے، نظام سرمایہ داری، یہی اب اس وقت ساری دنیا پر چل رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے، ہر جگہ یہی ہے، امریکہ کا یہی ہے، یہودیوں کا مولویوں کا بھی یہی ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ علامہ اقبال کہے گا یہ ابلیس کی شورا، مجلس شورا ہے، اس میں اس کا یہ شعر، یعنی کہ شورا مجلس جو بیٹھی اس کی ابلیس کی، تو انہوں نے جو سوچ بچار کی کہ کس طرح تباہ کرنا ہے مسلمانوں کو، تو وہاں جو ان کے مشیر ہیں، یہ خود ہے، یہ وہ بیان، تو وہاں دیکھیں اقبال کا انداز، یہ تمثیلی انداز ہے، تو وہاں وہ بیان کرتا ہے، یعنی کہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں کہتا ہے میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، فکر نہ کرو، یہ ان کا دین وہی ہے، سرمایہ داری ہے۔ تو یہ سید مودودی صاحب کے، امام مودودی صاحب کے یہ اقتباس میں پڑھتا ہوں۔ پہلے نام ہی انہوں نے اسلام کا لیا ہے، پہلے آپ نے اسلام انہی کا سچ ایسے ہی رکھنا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ آگے روپیہ پیسہ، شاید تھوڑا سا سپیس ہو، کوئی اور چیز ہو، لیکن جتنا میں نے لکھا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ روپیہ پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض، کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت پر کوئی حد نہیں۔ آگے پھر تھوڑی سی سپیس ہے۔ وہ جس طرح، یعنی کہ وہ اسلام جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں، اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ یعنی کہ اسلام تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو، جتنی مرضی زمین کے مالک ہو جاؤ۔ مسئلہ ملکیت زمین از سید ابو اعلیٰ مودودی، صفحہ 52، صفحہ 72، دیکھا 2 صفحوں پر، ایڈیشن 1950، کتاب ایک ہی ہے۔ یہ ہے جی ان کے یہ 2 اقتباس، 2 صفحوں پر آپ دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی چیز غلط ہو۔ دیکھیں جب بندہ کوئی اقتباس پیش کرتا ہے تو وہ وہی پیش کر، ساری کتاب تو نہیں پڑھ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ آگے پیچھے آپ نے کوئی پڑھا ہی نہیں، کیا کہا ہے، درمیان میں سے چیز بیان کر دی، تو یہ تو غلط بات ہے۔ ممکن ہے یہ دلیل کو وزنی بھی ہو، لیکن کیا کیا جائے، ہوں ساری کتاب تو میں پڑھ کے آپ کو نہیں سنا سکتا، میں نے جو بات جتنی ہے اتنی، اس میں مجھے بتائیں کہ کیا خرابی ہے، اتنی بات پر کیا خرابی ہے؟ کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی کہے مجھے جماعت کا بندہ کہ یہاں نہیں یہ بات غلط کی ہے؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے، صاف بات ہے، یہی عقائد ہیں سب کے، یہی ہیں، صرف مودودی صاحب کے نہیں، باقیوں کے بھی یہی ہیں، یہی بات کہتے ہیں۔ اب یہی اقتباس میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نظام سرمایہ داری، یہ جو یہودیوں کا نظام ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اس کو سامنے اسلام کی جگہ، انہوں نے کہا اسلام کسی نوع کی ملکیت پر، میں کہتا ہوں نظام سرمایہ داری
کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ اسلام نے کس نہیں لگائی؟ نظام سرمایہ داری نے نہیں لگائی۔ آگے یہ وہ نظام سرمایہ داری، روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت پر کوئی حد نہیں، اسلام میں نہیں، نظام سرمایہ داری میں بھی نہیں۔ وہ جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا، وہ مدودی صاحب اسلام کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نظام سرمایہ داری، نظام سرمایہ داری جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں، اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ تم سے یہ بھی نہیں کہتا، تم سے کون؟ وہ نظام سرمایہ داری نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ کیا فرق ہے نظام سرمایہ داری اور اسلام میں؟ انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا زکوٰۃ کا، دے لیں زکوٰۃ، عشر دے لیں آپ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نظام سرمایہ داری کیا کہتی ہے؟ ان کا جو مجوزہ ٹیکس ہے وہ دے لیں۔ وہ دینے کے بعد آپ نے دولت کے شرعی واجبات ادا کر دیے، انہوں نے مجوزہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کر دیا۔ پڑھنے سے عبارت کو کیا فرق ہے اس میں اور نظام سرمایہ داری اور اسلام میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بس یہی بات میں آپ کے سامنے اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا تھا، زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت لگا، اس کا پہلا جملہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، مصرع: قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہہ شہر کروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، یہ خود سید صاحب کی، اور بھی بہت اسی کمپٹیشن میں، طاہر القادری صاحب بھی، اور بھی بہت، نام لیتے جائیں سب۔ فقیہہ شہر کاروں ہے لغت ہے حجازی کا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ بس یہی بات، اتنی بات کرنی تھی کہ وہ اقتباس آپ اسلام کا نام لے کر پڑھ لیں، نظام سرمایہ داری کا نام لے کر پڑھ لیں، ہندوازم کا نام لے کر پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں، برابر ہے، کچھ بھی فرق نہیں، پھر کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں۔ جب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کو نظام سرمایہ داری کا چربا بنا دیا ہے، وہی بنا دیا ہے، تو کیا غلط کہتا ہوں؟ بس میرے بھائیو، یہی بات آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ آپ بھی سوچیں، غور کریں، ہم نے دین کا کیا بنا دیا؟ کیا تھا؟ پتہ ہی نہیں کیا تھا۔ جب یہ سامنے رکھ دیا ہمارے، اور اسی کی ساری تبلیغ ہو رہی ہے، اسی پر ہی سب لگے ہوئے ہیں، اسی پر ہی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، منطقوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس طرف جا ہی نہیں سکتے، جانا ہی کہاں ہے؟ ہی نہیں کچھ اور، یہی ہے، یہی اسلام ہے، بس مرتے رہے، تمہاری قسمت میں، مقدر میں یہی لکھا ہوا ہے، یہی چل رہا ہے نا، قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے، دھکے کھاتے رہے، بس ٹھیک ہے، اس نے لکھ دیا، مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے لکھ دے، جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں ویسے ہی وہ ہے، کر دیا برابر ہیں، جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بھی بادشاہ کہتے ہیں، اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر دے۔ کیا بات ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ انصاف کرنے والا ہے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے، چھوڑ دیں قرآن کو، وہ کہتا ہے کہیں ظلم بھی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں نہیں، کسی کو تھوڑا دے، یہ تو ناانصافی ہے، غیر منصف ہے، وہ غیر منصف ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا اللہ غیر منصف نہیں ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، میرا کوئی الزام نہیں اللہ پر، جو بھی مجھے مصیبت پہنچتی ہے میرے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، میں نہیں کہتا میرا اللہ کو منظور تھی یا میرے اللہ کی مرضی تھی، نہیں، میرا اللہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ جب کہتے ایک منہ سے ہم یہ ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، دوسرے وہ بھوکا مار رہا ہے لوگوں کو، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔